أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں قانون کا بنیادی تخیل، لیکن ہمیں وہ بات نہیں بھولنی چاہیے جو ہمارے لاسٹ سیشن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی بات جہاں تھی وہی رہتی ہے. جیسے کہ سورہ فتح میں اللہ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، کہ اللہ کے قانون میں کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں آتی. تو اب اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کا بنیادی تخیل کیا ہے. جی ہر مجموعہ قانون کا ایک بنیادی تخیل ہوتا ہے. تخیل یعنی خیال ہوتا ہے، اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، فلسفی ہوتی ہے اس کی، جس پر اس مجموعے کا ایک ایک جز کی بنیاد ہوتی ہے. جس پر اس مجموعے کے ایک ایک جز کی بنیاد ہوتی ہے. یہ بنیاد کہیں قومی فوقیت، کہیں وطنی افادیت، کہیں نسلی امتیاز اور کہیں تجارتی مفاد قرار پاتی ہے. اس لیے اس مجموعہ قانون میں اسی بنیادی نقطۂ نظر کی لکیریں ابھری نظر آتی ہیں. جہاں قانون کی بنیاد قومی فوقیت ہے، وہاں کالے گورے، یورپین اور نیٹو کے اصول پر کار فرمائی ہے. جہاں وطن قانون کی بیس ہے، اساس ہے، وہاں جغرافیائی اقطاع ارضی یعنی کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز قانون کے اختلافات کا باعث ہوتے ہیں، اور رومی اور غیر رومی، یونانی اور غیر یونانی، مصری اور غیر مصری، ملکی اور غیر ملکی نژاد نے انسانی مفاد کے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہی جذبہ آگے بڑھ کر ملک میں بھی صوبہ وار اختلاف کا بیج بوتا ہے. ہندوستانی ہونے کے باوجود پنجابی بنگال میں اور بنگالی پنجاب میں بیگانہ ہیں. بہاری یو پی میں جگہ نہیں پا سکتا اور یو پی والے پر بہار کی وسعت تنگ ہوتی ہے. فیشزم اور نازیزم میں نسل کے دیوتا کی پوجا ہوتی ہے، اور موجودہ امپیریلزم میں تجارتی مفاد کی خاطر قومیں غلام بنائی جاتی ہیں. قانون الہی کی بنیاد اور اس کی عمومیت. اسلام کے قانون کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اطاعت کے لیے زمین سے فتنہ و فساد کا دفع، اس کے بندوں کے درمیان عدل اور امن و اطمینان کا قیام، اور معاملات میں لوگوں کے درمیان سے نزاع اور خدا و فریب کی روک تھام ہے. چنانچہ اسلام کے قانون میں جتنے حدود و تغیرات ہیں، ان کا مقصد تذہیرات. تعزیرات ہیں، جتنے حدود اور تعزیرات یعنی کہ لاز، جی ان کے ان کا مقصد زمین سے فتنہ و فساد کا دفع ہے، اور جس قدر معاملات و معاشرت کے اصول اور مسائل ہیں، ان کا منبع بندوں کے درمیان عدل اور امن و اطمینان کا قیام ہے. اور معاملات میں جتنے قانونی ممانعت اور مناہیات ہیں، ان سب کا منشا باہمی نزاع اور خدا و فریب کا استحصال ہے. اس اوپر کی تفصیل میں آپ نے دیکھا کہ کہیں رنگ اور نسل کا کوئی اختلاف، زبان اور لغت اور تہذیب و تمدن کا کوئی فرق، اور ملک اور اقلیم کا کوئی امتیاز زیر بحث نہیں آیا ہے. یہ قانون اللہ کا ہے، اللہ کے سارے بندوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ چاہے کالے ہوں یا گورے، آریائی ہوں یا سامی، یورپی ہوں یا ایشیائی، ہندی ہوں یا حجازی، اجمی ہوں یا تاتاری، سب کے لیے یکساں اور سب کے لیے برابر ہے. ایک اصولی فرق، بلا شبہ ایک فرق اس میں جائز رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت ان کی ہوگی جو اس قانون کو قانون الہی تسلیم کرتے ہیں. اس بنا پر انسانی افراد کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ جو اس قانون کو قانون الہی تسلیم کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ واحد و برحق کی طرف سے آخری طور پہ آیا ہوا قانون مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں. دوسرے وہ جو
اس خاص قانون الہی کو نہیں مانتے، لیکن وہ کسی نہ کسی اگلے قانون الہی کو خواہ وہ کیسے ہی غیر محفوظ صورت میں اس وقت ہو مانتے ہیں۔ ان کا نام ذمی ہے۔ لیکن ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی ذمیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس مانا ہوا قانون الہی ہے کہ قانون الہی اب بھی ان کے ماننے ہوئے صحیفہ الہی کے ضمن میں موجود ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے کہیں پہ توریت یا زبور کے ماننے والے ہیں اور اس ملک میں کے جو ذمی ہیں، یہ کتابی ہے۔ اور دوم وہ جو اپنے قانون الہی کے صحیفے کو کھو بیٹھے ہیں، یہ شبہ کتابی ہے، یعنی کہ وہ کہ جن کو اپنے کتاب میں جو بھی صحیفہ آیا، شک پایا جاتا ہے نا، شعبہ، جی جی، اس میں کوئی ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ نے کیا کیا حکم قوانین دیے حکم دیے جی تھے۔ چوتھی وہ ہے جو سرے سے ہر صحیفہ الہی سے ناآشنا اور ہر قانون الہی سے محروم ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی قانون بھی ہوتا ہے یا ہماری قوم کے لیے کبھی کوئی قانون اللہ نے بھیجا ہے۔ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اسلامی قانون الہی میں ان چاروں کے درمیان بلا شبہ بعض امتیازات، یعنی کہ ایک کو دوسرے پہ فوقیت ہے، جن کی تفصیل اور مصلحتیں اپنی جگہ پر آئیں گی۔ اس تفصیل کے بعد آپ کو اجمالیہ یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملات کی حدود کیا ہیں اور اس کی وسعت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ تاہم اس اجمال کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے ہم بھی کھینچے دیتے ہیں۔ باہم انسانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے برقرار اور امور معاشرت کی میزان کو درست رکھنے کے لیے ایک عاملانہ طاقت و قوت کا وجود ضروری ہے، جو ہر چیز کو احکام شرع اور نظام عدل کے مطابق قائم رکھے۔ اس بحث کے دو ضروری جز ہیں۔ پہلا جز، اس عاملانہ طاقت و قوت کی ضرورت ہے، حقیقت اور اس کے شرائط و اوصاف اور اس کے شعبے اور ادارے ہیں۔ دوسرا، معاملات انسانی کے اقسام اور ہر قسم کے علیحدہ علیحدہ احکام اور اس کے اسرار و مصالح۔ اسکرول ڈاؤن کیجیے گا پلیز۔ اسلام میں حکومت کی حیثیت و اہمیت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے۔ آپ نے صرف آسمانی بادشاہی کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی، تاکہ دنیا میں اللہ کی بندگی اور رضا جوئی بے خوف و خطر کی جا سکے، اور اس کے لیے اللہ کی بادشاہی اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں قائم ہو۔ جی، یہاں پہ آپ کو یاد آیا ہوگا بیت رضوان، جہاں سورہ فتح نازل ہوئی، اس میں بتایا کہ اب آپ کو ملنی ہے فتح، ہوئی کامیابیاں ہی ملنی ہے۔ اور پھر وہ جو فتح خیبر اور پورے ساتھ اس کے پوری اسٹیج تھی وہ ساری فتح ہوئی۔ پھر اس کے بعد روم، کیسر اور یہ سارے کسرا کے سارے وہ جب محل ٹوٹے، اور جب ہمارے نبی علیہ السلام جنگ خندق میں جب پتھر توڑ رہے تھے تو 3 دفعہ وہ اسٹرائک کیا، تو ان کو دکھا وہ ایک پورٹل ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور ان کو وہ چیزیں دکھا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک ہمارے نبی علیہ السلام تو حیات نہیں تھے، لیکن ان کو دکھا دی گئی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہاں پہ یہ بتایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کے آئے۔ اور اب اللہ تعالیٰ آگے سورہ نور میں بھی کہہ رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لے کے آئے ہیں، منکم ان میں سے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي sorry دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا۔
यअबुदूनानी ला युशरिकूना बी शैया। जी। अल्लाह ने इनसे जो ईमान लाए और कुछ अमल किए, ये वादा किया है कि वो इनको जमीन में हाकिम बनाएगा। जैसा जी, कि अच्छे अमल किए ना, आमिलुस स्वालिहाती, अच्छे अमल किए। इनको हुक्म हाकिम बनाया था जो इनसे पहले थे, और इनके लिए इनके इस दीन को जिसको इसने इनके वास्ते पसंद किया है, जमा देगा, यानी मजबूत कर देगा। और इनको इनके इस बेअमनी के बदले अमन देगा। मेरी बंदगी करेंगे, मेरा किसी को साथी ना बनाएंगे, ला युशरिकूना बी शैया। शरीक नहीं करेंगे। जी। स्क्रॉल और डाउन। उसके लिए अल्लाह के नाफरमानों से लड़ाई लड़ी जाए ताकि सारा हुक्म उसी एक अल्लाह का हो जाए। जैसे कि सूरह इनफाल में अल्लाह ताला कहता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। जी। और इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फसाद ना रहे और सब हुक्म अल्लाह का हो जाए। कुरान ने अल्लाह के बाज नेक बंदों की दुआ ये बताई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। सूरह बकरा आयत नंबर 25। ए हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भलाई दे, और हमको दोज़ख के अजाब से बचा। आखिरत की भलाई तो मालूम है, लेकिन दुनिया की भलाई हमारे मुफस्सिरों ने ये बताई है कि इल्म व इबादत, तंदुरुस्ती, रोज़ी, माल व दौलत, फतह व नुसरत, औलाद साले, मगर ये भी हक ताला के अतलाक़ की तहदीद है। दुनिया की भलाई वो है जो अल्लाह की शरीयत में जायज़ है। एक और जगह अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसनतुम व लदारुल आखिरता खैर वला नि'मा दारुल मुत्तकीन। के लिल्लाजीना, कि इन लोगों के लिए, अहसनु, जिन्होंने नेक काम किए हैं, फी, इन, हाजिही दुनिया, इस दुनिया में, हसना, भलाई है, नेक है, हसन है, और वाला दारुल आखिराती, और जो आखिरत का घर है उसमें क्या है, खैर, उसमें खैर है। वालीना वाला नीमा दारुल मुत्ताकीन, और ये सारी नेमतें जो सी हैं वो किन के लिए हैं, वो उनके लिए हैं जो कि मुत्ताकीन हैं। और ये मुत्ताकीन के लिए जो घर है तो कितनी नेमत वाला घर है, कितना अच्छा घर है। जी। अच्छा, मुत्तकीन तकवा को थोड़ा डिफाइन कर दें। यहाँ मुत्तकी तकवा से निकला है। तकवा को, ये तो एक थोड़े डिफरेंट एंगल पे चली जाएगी बात। तो इंशाल्लाह इसकी अगर करें तो हम अगला सेशन इसके ऊपर कर सकते हैं कि बाकायदा हम इसी आया को कुरान से लेके उसकी तफसीर लेके तो उसकी जो अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है ना कि मुत्तकीन कौन होते हैं, तकी कौन से होते हैं, तकी निकला कहाँ से, तो रूट वर्ड का है, तो ये थोड़ी दूर तक की बात हो जाएगी। तो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला को हम उसी में ही लेके चलते हैं कि जो अल्लाह के मान के चलेगा और अल्लाह को। अब फिर सूरह बकरा आ गई, वही मैंने कहा ना कि ये बात ना थोड़ी दूर तक निकल जाएगी। तो अच्छी बात है, कभी निकल भी जाए तो अच्छी भी होती है। तो जी। कहने की ये बात है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान सूरह बकरा में जो शुरू की आयत बताई हैं उसके अंदर अल्लाह ताला बता रहा है इन्हीं चीज़ों को कि देखो, ला रईबा फी हुदल्लिल मुत्तकीन, ठीक है, ये वही मुत्तकीन है। फिर उनका आगे अल्लाह ताला बता रहा है कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं। तो ये आप उसमें जाके आप प्लीज देखिएगा कि इंशाल्लाह। ये सबसे बड़ी बात जो सी है ना, रईब, रईब का हम कहते हैं शक। हम्म। लेकिन ये रईब वो शक नहीं है जो हमें पड़ा, कोई चीज दिख गई तो सही हो गया ना, तो हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं पता लगा तो उसको चौक के लेट इट गो। ऐसा नहीं होता। ये जो अल्लाह ने रईब का जो अरबी में जो वर्ड इस्तेमाल किया है, ये वो शक पड़ता है जो आपको ना दिन को सोने देता है ना रात को दिन सोने देता है, चैन ही नहीं लेने देगा। ये वो रईब है, ठीक है। तो जी। इसीलिए जो हमारे लोग कन्वर्ट हुए, मतलब ईमान कबूल किया, उनकी आप पुराने उनके पीछे अगर उनकी सीरा पढ़ें तो आपको पता लगता है। हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी ले लें, हज़रत उमर ले लें,
مطلب ہمارے یہ بڑے بڑے نام اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ان کی سیرہ پڑھی ہوگی، سبحان تو اللہ اس لیے میں سبحان نے ان کے نام لیے کہ دیکھو ان کی یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ میں اسی دن جس دن ایمان لے کے آئے اسی دن یہ ہوئے ہیں، نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سیڈنگ جو سی تھی نا، میں یہی کہتی ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سے ہیں، انہوں نے وہ سیڈنگ والا کام کر دیا تھا حضرت عمر کو ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ، یہ میں نے وہی کہا کہ یہ تھوڑی بات ہماری اس طرف لے کے نکل جائے گی، لیکن دوسری بات چیز میں یہی کور ہے کریں گے جی۔ تو ضرور متقین جو ہوتی ہے نا، اگر آپ نے ان کو جاننا ہے نا تو یہ قرآن سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو سورہ بقرہ کی پہلے کی چند آیتیں پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں بھی بتائی ہیں کہ یہ لوگ انشاءاللہ کریں گے کیا اور ہو گئے کیا اور کیوں میں ہوں۔ جی۔ ہاں جی، مقصود یہ ہے کہ نیکوکاروں کے لیے دنیا کی بھلائی اور عزت بھی ہے اور آخرت کی بھی، لیکن آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگائی ان کو بشارت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرات واللہ یحب المحسنین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محسنین جو احسان کرتے ہیں ان کا بتا دیا، تو اللہ نے عطا کیا ہے، فآتاہم اللہ، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کیا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، حسن ثواب الآخرات، اور بلائی کے ساتھ ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایڈیشن کر دیا، دنیا کے لیے ثواب ہے، آخرت کے لیے حسن اور ثواب، دو چیزیں، احسن اور ثواب، دو چیزیں کٹھی ہو گئی۔ ہم، اب اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ پھر اگین مطلب بہت، آپ خود بھی تو کچھ سوچے نا، آپ کا وہ ڈی فور کھول دیا ہے جی واللہ، اور پھر اللہ نے یہاں پہ اپنا بھی بتایا اور سامنے قسم، جب بھی واللہ ہوا تھا وہ قسم میں بات آ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے کہ کیا میں کیا کرتا ہوں، یحب المحسنین، کہ میں احسان کرنے والے کو، جو نیکی کرتے ہیں ان کو میں پسند کرتا ہوں۔ جی، انشاءاللہ، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرے۔ دنیا کا ثواب فتح، نصرت، ناموری اور عزت، مال و دولت اور حکومت و سلطنت ہے، یعنی یہ دنیا کا مال ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور خوشی خوشی ہر طرح کی تکلیف جھیلی، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں کی نعمتیں بخشی۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، سورہ نحل۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا والذین، وہ لوگ ہاجروا ہجرت کی، فی اللہ اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، کہ جو ان کو کیا کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ستائے جانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کے لیے اس دنیا میں کیا کریں گے، لا کا مطلب آتا ہے نہیں میں، تو ہم ان کو اچھا ٹھکانہ نہیں دیں گے، کیا کریں گے، حالی اس دنیا میں ہی حالی اچھا ٹھکانہ نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے، ولا اجر الاخرات اکبر، کہ آخرت میں بھی ان کو ان کی وہ اجر دیا جائے گا، ریوارڈ دیا جائے گا کہ انہوں نے میرے لیے یہ تگ و دو کی، میرے لیے اللہ کے لیے ہجرت کی نا، تو اللہ کے لیے انہوں نے محنت کی، اس میں تکلیفیں اٹھائیں، سارا مال چھوڑ کے، دیکھیں ایک انسان جہاں کہیں بسا ہوا ہوتا ہے وہاں سے ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت کرنے کے بعد کہاں گئے وہ، حبشہ والی ہجرت یاد آ گئی مجھے۔ یہ شاہ والی ہجرت یاد آ گئی، بے مالو، کوئی بھی چیز نہ تھا، سامان کچھ بھی نہیں تھا ساتھ، اور نکل پڑے۔ اور کیا اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے لیے ستائے جانے کے بعد، ہم نے ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بے شک آخرت کی مزدوری سب سے بڑی ہے۔ بالکل، اور آپ یقین کریں کہ مجھے حضرت مصعب بن عمیر یاد آ گئے، جو سبحان جن سبحان جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان جیسا امیر اس وقت کوئی نہیں تھا، ایک وقت کا اترا ہوا کپڑا دوبارہ نہیں پہنتے اللہ تھے، نہیں بات۔ اتنا اللہ نے دیا تھا، سب کچھ چھوڑ کے حبشہ میں بچہ جو ہے 16 17 12 13 14 سال کا بچہ جو ہے وہ نکل پڑا ہے، دیکھے تو صحیح۔ بے شک،
اور یہ کیا اچھی بات ہے کہ آخرت کی مزدوری سب سے بڑی ہے. اللہ تبارک بڑی تعالیٰ ہمیں آخرت کا طویل مزدور بنائے. دنیا کا تو اچھا یہ ٹھکانہ دنیا کی ہر جائز نعمت اور ستوت و حکومت ہے. جی حضرت موسیٰ نے دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں کی دعا مانگی. جی انشاءاللہ ہم یہ دعا اگلی ریکارڈنگ میں مانگتے ہیں. انشاءاللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.